بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد کی ذوات قدسیہ پر، اور مومنین کرام آپ جہاں جہاں بھی آباد ہیں سلامت اور محفوظ رہیں۔ شہادت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور خصوصی طور پر مولا کے جنازے کے حوالے سے جو معجزات رونما ہوئے، اور امام حسن اور حسین علیہ السلام کو مولا نے جو وصیت کی، اس کے بارے میں چند جملے عرض خدمت ہیں۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کی کہ لا یرفع احد منکم مقدم السریر، جب میرا جنازہ اور تابوت تیار ہو جائے تو آپ میں سے کوئی بھی تابوت کے اگلی سائڈ کو نہ اٹھائے، وہ خود بخود اٹھے گی، اور پچھلی سائڈ جو ہے وہ ایک طرف سے امام حسن مجتبیٰ نے اور دوسری طرف سے امام حسین شہید کربلا نے اٹھائی۔ دونوں اماموں نے تابوت کو پچھلی سائڈ سے اٹھایا اور اگلی سائڈ سے خود بخود تابوت اٹھ کے چلنے لگا، اور وصیت تھی مولا کی کہ جس طرف تابوت چلا جائے آپ اس کے پیچھے پیچھے جائیں۔ تابوت چلتا گیا اور ایک جگہ پہ آ کر تابوت رک گیا۔ وہاں پہ امام حسن اور حسین علیہ السلام نے تابوت امام علی علیہ السلام کو زمین پہ رکھا، فانکشف عنہ الارض، اور جہاں پہ تابوت رکھا تھا وہاں سے زمین کو کھودا۔ جو ہی کھودا تو ایک تیار لحد قبر، ایک بالکل تیار قبر جو تھی وہ اس سے ظاہر ہوئی، زمین سے ظاہر ہوئی۔ وہ لفظ یہ ہے لحدن مثقوبا و ساجن منصوبا، ایک تیار لحد ملی اور اس میں ایک جنتی کپڑے کی چادر جو بچھائی ہوئی تھی، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نوح نبی علیہ السلام نے آخری نبی کے پہلے وصی کے لیے یہ لحد تیار کی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے خود امام علی علیہ السلام کا جنازہ پڑھا، اور 7 تکبیریں امام علیہ السلام نے جنازے میں پڑھی، اور حکم تھا جناب امیر علیہ السلام کا کہ یہ 7 تکبیریں میرے بعد کسی شخص پر بھی جائز نہیں ہیں الا لرجل من ولد الحسین علیہ السلام، مگر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے جو آخری امام آئے گا اس کے بارے میں وہ آ کر بہت سی درستگیاں کرے گا، اور بہت ساری دین میں جو بدعات پھیلا دی گئی ہیں ان کو ٹھیک کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا امام حسن علیہ السلام سے کہ جو ہی آپ مجھے دیکھیں گے قبر میں لٹانے کے بعد، میں تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جاؤں گا، نہیں ملوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی وصی وہ مشرق میں مرے یا مغرب میں، اللہ اس کو اسی نبی کے ساتھ ملا دیتا ہے جس کا وہ وصی ہوتا ہے، اور اس تھوڑی دیر ملنے کے بعد پھر دوبارہ وہ اپنی اپنی قبر میں تشریف لے آتی ہیں۔ اسی طرح ہوا، امام حسن علیہ السلام نے جب دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے جسد امام علی علیہ السلام غائب تھا، اور چونکہ جناب امیر علیہ السلام نے یہ تفصیل بیان کی ہوئی تھی اس لیے مومنین اور امام حسن علیہ السلام اطمینان میں رہے۔ اس کے بعد اور بہت سارے معجزات ہوئے۔ جب لے کر آ رہے تھے جناب امیر علیہ السلام کا جنازہ لے کے آ رہے تھے، تابوت جہاں جہاں سے گزرا بہت سارے مقام ایسے ہیں جنہوں نے جھک کر امام علیہ السلام کے جنازے کی تعظیم کی اور سلام کیا۔ اس میں سرفہرست مسجد حنانہ ہے۔ مسجد حنانہ کا نام بھی اسی وجہ سے مسجد حنانہ پڑا۔ تاریخ کے اوراق میں یہ روایات ملتی ہیں کہ جو ہی جناب امیر کا تابوت اس مسجد کے سامنے سے گزرا تو اس مسجد نے جھک کر تعظیم کی امام علیہ السلام کی، اس وقت سے اس کا نام مسجد حنانہ پڑ گیا۔ آخر میں مومنین سے التماس ہے دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔